إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا كريم الله. برادران اسلام، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع. دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن فضیلتوں والا دن، برکتوں والا دن عطا فرمایا ہے. یہ دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنے کا دن ہے، گناہ بخشوانے اور رب کی طرف رجوع کرنے کا دن ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں جمعۃ المبارک کے فیوزات سے، برکات سے مستفید فرمائے. آج میں آپ احباب کے سامنے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب، اس موضوع پر گفتگو کروں گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے آخرت میں حضور کا قرب میسر آئے گا. تو قرب رسول کے عنوان پر چند گھڑیاں گفتگو کروں گا. اللہ پاک مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا کو دیکھنے کے دو انداز ہیں. ایک ہے غفلت کی نظر اور ایک ہے عبرت کی نظر. اگر کوئی اس دنیا کو غفلت کی نظر سے دیکھے گا تو وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائے گا، دنیا کی دلچسپیوں سے دل لگا بیٹھے گا، وہ لذتوں کا اسیر ہو جائے گا، وہ لوگوں سے تعریف سننا پسند کرے گا اور اس کے لیے عمل کرے گا، کیونکہ اس نے دنیا کو شوق اور دلچسپی کی نظر سے دیکھا ہے. اگر کوئی اس دنیا کو غفلت کی نظر سے دیکھے گا تو یہ دنیا اس کے دل میں اندھیرا پیدا کرے گی، اور اگر کوئی اس دنیا کو عبرت کی نظر سے دیکھے گا تو پھر وہ دنیا میں ایسی زندگی گزارے گا کہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اس دنیا کو عبرت کی نظر سے دیکھنے والا دنیا کے جال میں نہیں پھنستا، وقتی اور فانی چیزوں کا طالب نہیں بنتا، بلکہ حقیقت تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے قرب کو پسند کرتا ہے. آسان کر کے عرض کر رہا ہوں، اس دنیا کو نمرود کی نظر سے دیکھنا چاہیے یا حضرت ابراہیم کی نظر سے، فرعون کی نظر سے دیکھنا چاہیے یا حضرت موسیٰ کی نظر سے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی نظر سے دیکھنا چاہیے یا ابو جہل کی نظر سے. اس دنیا کو یزید کی نظر سے دیکھنا چاہیے یا حضرت امام حسین کی نظر سے دیکھنا چاہیے. اگر کوئی اس دنیا کو فرعون اور نمرود کی نظر سے دیکھے گا یا یزید کی نظر سے دیکھے گا تو وہ دنیا پرست بن جائے گا، وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے گا. اور اگر کوئی اہل اللہ کی نظر سے، اللہ والوں کی نظر سے اس دنیا کو دیکھے گا تو وہ دنیا میں بھی رہے گا، لیکن دنیا اس کے اندر نہیں رہے گی. وہ دنیا کے فرائض تو ادا کرے گا،
لیکن اس کی نظر منزل پہ ہوگی۔ یہ دن رات کا قافلہ، سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، یہ گردش لیل و نہار ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ہم ایک بڑے دن کی طرف جا رہے ہیں جسے حشر کا دن اور قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ اس زندگی کے بعد قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، اور اس کے بعد حقیقی زندگی شروع ہوگی، آخرت کی زندگی۔ جس طرح ہر انسان کی عمر مقرر ہے، اسی طرح اس زمین کی بھی ایک عمر ہے۔ جس دن اس زمین کی وہ عمر پوری ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ پھر قبروں سے مردے اٹھائے جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جو آدمی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ دوزخ سے اپنے آپ کو بچا لینا اور جنت کا حقدار بن جانا۔ حدیث پاک ہے جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے خیر من الدنیا وما فیہا، موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا۔ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی تھوڑی سی جگہ مل جائے۔ اور حضرت امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے جنت میں ایک جھونپڑی کی جگہ مل جانا ساری دنیا ملنے سے بہتر ہے۔ جو آدمی دوزخ سے بچا لیا گیا، بخش دیا گیا، جنت میں پہنچ گیا، بڑا خوش نصیب ہے۔ پر جسے جنت میں حضور کی رفاقت مل جائے وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ جسے اعلیٰ جنت مل جائے، جسے حضور کا قرب جنت میں نصیب ہو جائے وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورۃ النساء آیت نمبر 69 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ امام طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے اور ابن ابی حاتم نے مسروق سے یہ روایت نقل کی ہے۔ صحابہ کرام حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہمیں ہر لمحہ آپ کے ساتھ گزارنا چاہیے، ہمارا جی چاہتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے جدا نہ ہوں، کیونکہ دنیا میں ہمیں موقع ملا ہوا ہے آپ کے قرب کا، زیارت کا۔ آخرت میں تو اس طرح یہ موقع نہیں ملے گا، کیونکہ آخرت میں آپ کا مقام تو نبیوں سے بھی بلند ہوگا۔ وہاں تو ہم اس طرح آپ کی خدمت میں نہیں بیٹھ سکیں گے، تو اس لیے یا رسول اللہ ہمارا جی چاہتا ہے ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہیں، آپ کے پاس ہی وقت گزاریں۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے آخرت میں نبیوں اور صدیقوں کا ساتھ ملے گا۔ تم اگر یہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو تو آخرت میں بھی قرب رسول ملے گا۔ یہ اس موقع پر آیت نازل ہوئی۔
اور اکثر مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے کہ حضور کے غلام تھے حضرت ثوبان. ثوبان ایک دن غم زدہ چہرے کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میرے آقا کریم نے فرمایا ثوبان کیا سبب ہے تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے, غم نظر آتا ہے, حزن نظر آتا ہے, کس چیز کا دکھ ہے؟ ثوبان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی بیماری نہیں, مجھے کوئی دکھ درد نہیں, بس ایک سوچ ہے جس نے مجھے غم زدہ کر دی ہے. یا رسول اللہ دنیا میں جب تک میں آپ کو دیکھ نہ لوں میرے دل کو چین نہیں ملتا, دل اچاٹ رہتا ہے, دل بے قرار رہتا ہے, اور جب میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں آپ کی زیارت کرتا ہوں دل کو سکون مل جاتا ہے. کیسی کیفیت تھی ان کے دل کی, یا رسول اللہ آپ کو دیکھے بغیر دل کو سکون. جناب حسن رضا خان بریلوی کہتے ہیں صحابہ تو رہ گئے صحابہ, جبریل سدرہ پہ بے چین رہتا ہے کہ کب اللہ حکم دے میں حضور کی زیارت کے لیے جاؤں. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. حدیث پاک میں ہے چند دنوں بعد جبریل حاضر ہوئے تو میرے آقا کریم نے فرمایا جبریل اتنے دنوں بعد آئے ہو, مجھے تمہاری ملاقات کا شوق تھا. تو جبریل عرض کرتے ہیں انی اشد شوقاً الیک, یا رسول اللہ میں بھی آپ کی زیارت کے لیے سدرہ پہ تڑپتا رہا ہوں, میں بھی آپ کی زیارت کا شوق رکھتا تھا اور زیادہ شوق. انی اشد شوقاً الیک, تو شوق رفاقت. حضرت ثوبان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملاقات نہ ہو دل بے قرار رہتا ہے, دل کو چین نہیں ملتا, اور جب آپ کی خدمت میں آتا ہوں زیارت کرتا ہوں دل کو سکون مل جاتا ہے. آج میں یہ سوچ رہا تھا آخرت میں وقت کیسے گزرے گا کہ آپ تو نبیوں سے بلند مقام پر ہوں گے, تو یا رسول اللہ وہاں اس طرح میں آپ کی زیارت تو نہیں کر سکوں گا, وہاں بے قرار دل کو چین کیسے ملے گا؟ اس وقت اللہ نے فرمایا جبریل جا, ثوبان ابھی اپنا سوال پورا نہ کرے تو جواب پہلے پہنچا کے آ. ثوبان کے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی تڑپ اللہ کی بارگاہ میں کس درجے میں قبول ہوئی ہے. وہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے دیدار کے بغیر دل بے قرار رہتا ہے, اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو دل کو چین مل جاتا ہے. جنت میں تو آپ کا دیدار نہیں ہوگا, آپ بلند مقام پہ ہوں گے. اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. وہ جو اطاعت کریں اللہ کی, اللہ کے رسول کی, وہ آخرت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے, صدیقوں کے ساتھ ہوں گے, شہیدوں کے ساتھ ہوں گے اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. آگے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا, ان کی رفاقت بڑی خوبصورت ہے, یہ بڑے پیارے دوست ہیں, ان کی سنگت بڑی چنگی ہے, ان اللہ والوں کی سنگت بڑی چنگی ہے. حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا, اولیاء اللہ, صدیقین, شہداء اور انبیاء, ان کے قرب میں کیا کچھ ملتا ہے, کس طرح اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. جسے رب کہہ رہے حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا, ان کی رفاقت بڑی خوبصورت ہے, ان کا قرب بڑا خوبصورت ہے, ان کی سنگت بڑی چنگی ہے. جس رفاقت کی تعریف خدا کرے اور خدا کہے یہ سنگت اچھی ہے, یہ سنگت خوبصورت ہے. اور آگے فرمایا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ,
پر یہ سنگت ہر کسی کو نہیں ملتی، جن پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے انہی کو ملتی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے شان نزول بیان کیا کہ اس آیت کا شان نزول کیا تھا۔ صحابہ کرام کو شوق رفاقت نبوی تھا، صحابہ تڑپتے تھے حضور کے قرب کے لیے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے احد میں عورت ہو کے بھی بڑا اعلیٰ کردار ادا کیا ہے، انہوں نے ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کی۔ طبقات ابن سعد میں یہ روایت ہے، یا رسول اللہ دعا فرمائیں، اللہ ہمیں ہمارے پورے خاندان کو، اپنے لیے، اپنے خامند، اپنے بیٹے، سب کے لیے وہ مانگ رہی ہیں، یا رسول اللہ دعا فرمائیں اللہ ہمیں جنت میں آپ کا قرب عطا فرمائے۔ تو حضور نے دعا فرمائی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، الہی ام عمارہ کے خاندان کو جنت میں میری رفاقت عطا فرما۔ صحابی رسول حضرت خباب بیمار ہیں اور ایسے آثار ظاہر ہوئے کہ موت قریب ہے۔ صحابہ گئے عیادت کرنے تو ایک صحابی نے ایسا جملہ بولا کہ حضرت خباب مسکرا اٹھے، حالانکہ بیماری کی شدت ہو اور موت کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں تو اس وقت مسکرانا مشکل ہوتا ہے، پر حضرت خباب کے سامنے جب اس صحابی نے کہا نا، اے خباب پریشان نہ ہو، وہ یہ بیماری تمہیں حضور سے ملانے کے لیے آئی ہے، یہ بیماری تمہیں حضور سے ملانے کے لیے آئی ہے، راستہ آسان کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ جو بیماری کے دن تم گزار رہے ہو، حضور کی زیارت قریب آ رہی ہے۔ موت کا مفہوم ہی بدل دیا، موت کا معنی ہی بدل دیا۔ ہمارے ہاں مرنے والے کا دھیان دنیا کی طرف ہوتا ہے کہ میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور صحابہ کا دھیان کس طرف ہے؟ ہم حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ وہ جس طرف جا رہے ہیں اس طرف کی خوشی ہے، دنیا چھوڑنے کا غم نہیں۔ جب سیدہ نساء العالمین مخدومہ کائنات حضرت سیدہ خاتون جنت کے گوش مبارک میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا وصال قریب ہے، میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، ظاہری جدائی، تو حضرت سیدہ خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگیں۔ لیکن جب حضور نے فرمایا نا میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تمہارا وصال ہوگا، تم مجھے آ کے ملو گی، تو بی بی پاک مسکرانے لگ گئی، روتے ہوئے مسکراہٹ آ گئی، ہنسنے لگیں، تبسم آ گیا۔ تو بعد میں جب پوچھا گیا، آپ نے جب یہ راز بتایا تو انہیں دنیا چھوڑنے کا غم تھا یا حضور سے ملنے کی خوشی تھی؟ حضور سے ملنے کی خوشی۔ پہلے آنسو بہائے تو وہ بھی حضور کی ظاہری جدائی میں، پھر مسکرائی ہیں تو وہ بھی حضور سے ملنے کی خوشی میں، گویا ان کے غم، ان کی خوشیاں ساری حضور کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ پہلے آنسو بہائے تو وہ بھی حضور کی جدائی کی خبر سن کے، اور پھر مسکرائی ہیں تو وہ بھی حضور سے ملنے کی خبر سن کے۔ حضرت بلال حبشی پر جب وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت بلال حبشی نے کہا، واہ تارا با، کتنی خوشی کا وقت ہے، واہ واہ کتنا پیارا وقت آ گیا ہے، واہ واہ کتنی خوشی کا وقت آ گیا ہے۔ بیوی نے کہا آپ دنیا سے جا رہے ہیں، میں بیوہ ہو رہی ہوں، جدائی کا وقت، غم کا وقت ہے، واہ کارابا، یہ کتنے دکھ کی گھڑی ہے۔ حضرت بلال حبشی نے فرمایا یہ نہ کہو واہ کارابا، بلکہ کہو واہ تارابا، واہ واہ کتنی خوشی کا وقت ہے، روح بدن سے نکلے گی، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گی۔ یہ چند ایک واقعات میں نے آپ کے سامنے صحابہ کے اس لیے بیان کیے
کہ صحابہ کے دلوں میں شوق رفاقت نبوی تھا، قرب رسول کا شوق تھا، اور صحابہ نے موت کا مفہوم ہی بدل دیا۔ عام لوگوں کے نزدیک موت کیا ہے؟ دنیا چھوڑنے کا نام ہے، اور صحابہ کے نزدیک موت پل ہے جو محب کو محبوب سے ملا رہا ہے۔ یہ تو حضور کی بارگاہ میں ہمیں پیش ہونے کا موقع مل رہا ہے، زیارت نبوی کا موقع مل رہا ہے، قرب رسول کا موقع مل رہا ہے۔ ذرا تصور تو کریں، حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں اور نظر اٹھا کے کبھی دیکھیں اور کبھی سر جھکا لیں، کیفیت کیا ہوگی جب حضور کا قرب ملے گا۔ یا اللہ جنہوں نے اس پہ سبحان اللہ کا آخرت میں بغیر حساب کی جنت عطا فرمان۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ میں نے آپ کے سامنے صحابہ کا شوق رفاقت اس لیے بیان کیا کہ ہمیں اپنی زندگیاں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ کن فکروں میں زندگی برباد کر رہے ہیں، وہ شوق اپنائیں جو صحابہ کا شوق تھا۔ اور دوسری بات، میں وہ اعمال بیان کرنے والا ہوں جن اعمال سے رسول اللہ کا قرب ملتا ہے۔ تو دل میں شوق رفاقت ہوگا تو پھر ان اعمال کو اختیار کرنا آسان ہوگا۔ اور وہ اعمال اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ ان اعمال کو اختیار کرتے ہیں تو گویا آپ بھی دل میں شوق رفاقت نبوی رکھتے ہیں، اور اگر ان اعمال کو سن کے سنی انسنی کر دیں تو پھر خود فیصلہ کر لیں کہ دل پہ کہیں غفلت چھا تو نہیں گئی کہ قرب نبوی والے اعمال بھی ہم نے سنے اور دل میں ان اعمال کو اپنانے کا شوق بھی نہیں پیدا ہوا۔ وہ چند ایک اعمال جو آخرت میں حضور کا قرب عطا کرنے کا وسیلہ ہیں، وظیفہ ہیں، ذریعہ ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دنیا میں حضور کا ظاہری زمانہ اور تھا، ہمارا زمانہ اور ہے۔ 1450 سال بعد آج ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آج اگر کوئی دل میں سچی محبت رسول پیدا کر لے تو آخرت میں وہ حضور کے ساتھ ہوگا، حضور کے قرب میں ہوگا، حضور کے قدموں میں ہوگا۔ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، حضرت انس بن مالک راوی ہیں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ یا رسول اللہ فرائض تو زیادہ نہیں، نوافل تو زیادہ نہیں، بس فرائض ادا کرتا ہوں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ فرمایا انت ما من احببتا، اس دنیا میں تو نے جس سے محبت کی حشر کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ محبت کرنے والا اپنے اعمال کے اعتبار سے بے شک ناقص ہو، لیکن محبت کامل سے کر رہا ہے اور دل میں محبت سچی ہے تو یہ محبت قیامت کے دن ناقص کو بھی کامل کے قریب کر دے گی۔ محبت پھر اللہ کا خاص تحفہ ہے یا نہیں؟ محبت اللہ کی خاص نعمت ہے یا نہیں؟ محبت کی حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاں، بعض عرفاء نے محبت کی کیفیات ضرور بیان کی ہیں کہ محبت کسے کہتے ہیں، قرآن و حدیث میں اس کا بیان موجود ہے، لیکن اس کی حقیقت جو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ محبت کی حقیقت کیا ہے۔ ابھی ایک کیفیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ حضرت ثوبان کیا کہتے تھے، یا رسول اللہ آپ کے بغیر دل بے چین رہتا ہے۔ تو آرزوئے قرب محبوب، اس کو بعض عرفاء نے کہا یہ محبت ہے، جس چیز کا قرب آپ پسند کرتے ہیں دل اس سے محبت کر رہا ہے،
آرزوے قرب محبوب، یہی محبت ہے کہ جس کے قریب ہونا آپ پسند کرتے ہیں، تنہائی میں خواہش پیدا ہوتی ہے فلاں چیز مل جائے، وہ محبت ہے۔ اور محبت کرنے والا بے شک اپنے اعمال کے اعتبار سے ناقص ہو، لیکن اس کے دل میں محبت سچی ہو تو قیامت کے دن یہ محبت اس ناقص کو بھی کامل کے قریب کر دے گی۔ ایک صحابی ہیں، ان سے کوئی گناہ ہوا ہے، اس کی سزا دی جا رہی ہے، اور دوسرے صحابہ میں سے کسی کے ہنسی آئی تو میرے آقا کریم نے فرمایا اس پر نہ ہنسو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی تعریف فرمائی، اور محبت کی وجہ سے دوسرے صحابہ کے سامنے اس صحابی کی شان بیان فرمائی، اور صحابہ کے یہ واقعات پیش آئے ہمارے لیے تاکہ ہمیں توبہ کے طریقے پتہ چل جائیں، تاکہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی جانچ آ جائے، اس لیے صحابہ کے یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ پہلا وظیفہ جو میں نے آپ کے سامنے قرب رسول کا بیان کیا وہ محبت ہے۔ دوسرا وظیفہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، ان اول الناس بی اکثرہم یوم القیامت علیہ صلاۃ، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تیسرا عمل صرف دہرا رہا ہوں، ورنہ آپ کے علم میں یہ حدیث بھی پہلے سے موجود ہے۔ حضرت ربیہ وضو کرا رہے ہیں اور میرے آقا کریم نے فرمایا سل، ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو ان کا شوق دیکھیں انہوں نے کیا مانگا، اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دیں۔ اور یہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ حضور سے مانگ رہے ہیں۔ فرمایا آوا غیر ذالک، اور بھی کچھ مانگ لو۔ یا رسول اللہ آپ مل گئے، سب کچھ مل گیا۔ فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو پھر کثرت سے سجدے کرنا۔ شارحین نے لکھا ہے جو نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، یہ نفلوں کے سجدے کثرت والے سجدے ہیں، یہ نوافل کے سجدے قرب رسول کا ذریعہ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھی فرائض ہی ادا کر لو، سنتیں نفل چھوڑ دو۔ سفر کے احکامات تو الگ ہیں، اس کی تشریح میں نہیں جا رہا۔ عام حالات میں نفس سستی کرے نا، آج نفل چھوڑ دو تو نفل پڑھ لیں، اس حدیث کو ذہن میں لاتے ہوئے کہ حضور نے فرمایا اے ربیہ جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو کثرت سے سجدے کرنا۔ نوافل ادا کرنے سے جنت میں حضور کا قرب ملتا ہے، تو پھر نفل پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ نوافل کے سجدے قرب رسول کا وظیفہ ہے۔ اور بعض صوفیاء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ نوافل اللہ سے خاص اظہار محبت ہے۔ نفس کہے نا بھی سستی کرے نفل چھوڑ دو تو کہیں یا اللہ مجھے تیرے ساتھ محبت ہے، اللہ اکبر، میں تیرے ساتھ اظہار محبت کرتا ہوں، اللہ اکبر، اس وقت نفس کی بات نہ مانے بلکہ اللہ سے اظہار محبت کریں۔ قرب رسول کے 3 وظیفے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، سچی محبت، کثرت سے درود پاک اور کثرت سے سجدے، نوافل کے سجدے، تہجد کے سجدے۔ چوتھا وظیفہ مسند امام احمد میں بھی حدیث پاک ہے
اور دیگر کئی کتابوں میں اسی مضمون پر احادیث موجود ہیں۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو متقی ہیں، جہاں بھی ہوں جو بھی ہوں۔ من کانوا وحیث کانوا، کسی ذات برادری سے تعلق ہو، کسی قوم سے تعلق ہو، عربی ہو اجمی ہو، امیر ہو غریب ہو، کسی ذات برادری کسی حیثیت کے ہوں لیکن متقی ہوں۔ اور دوسری شان جہاں بھی ہوں، جس زمانے میں بھی ہوں۔ تو میرے آقا کریم نے اس حدیث پاک میں اپنے قرب کو عام کر کے بیان کیا کہ جو تقوی اختیار کرے گا دنیا میں بھی میرا قرب ملے گا، آخرت میں بھی میرا قرب ملے گا۔ جو تقوی اختیار کرے، کسی قوم سے ہو، کسی ذات برادری سے ہو، جو مومن متقی ہے، کسی زمانے میں ہے، کسی علاقے میں ہے، کسی قوم سے ہے، وہ میرے قریب ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے انما اولیائی المتقون، جو پرہیزگار ہیں وہی میرے دوست ہیں، وہی میرے قریب ہیں، وہی میرے مقرب ہیں۔ تو تقوی حضور کا قرب حاصل کرنے کا وظیفہ ہے۔ حضور پاک ہیں اور پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ حضور پاک ہیں اور پاکیزگی کو، طہارت کو حضور پسند کرتے ہیں، پاکی کو حضور پسند کرتے ہیں۔ 4 وظیفے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے قرب رسول کے۔ 5واں وظیفہ قرب رسول کا شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اے انس، بڑوں کی تعظیم کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، تمہیں جنت میں میری رفاقت مل جائے گی۔ شعب الایمان کی یہ روایت سنا رہا ہوں۔ ایک روایت اس موضوع پر آپ نے پہلے سنی ہوئی ہے کہ جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ میں دوسری روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک راوی ہیں اور شعب الایمان کے اندر یہ روایت ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اے انس، بڑوں کی تعظیم کرنا، عزت کرنا، ادب کرنا اور چھوٹوں پہ شفقت کرنا، تمہیں جنت میں میرا قرب مل جائے گا۔ اور مسند زید میں حدیث پاک ہے۔ یہ زید کون ہے؟ یہ حضرت امام باقر کے بھائی ہیں، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں اور سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین کے پوتے ہیں۔ انہوں نے سنہری سند کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے۔ مسند زید فرماتے ہیں میں نے حضرت امام زین العابدین سے سنا، انہوں نے سیدنا امام حسین سے سنا، انہوں نے مولا علی شیر خدا سے سنا، اور شیر خدا فرماتے ہیں میں نے رسول خدا سے سنا ہے۔ حضور نے فرمایا جو اچھے اخلاق والا ہے وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ کون زیادہ قریب ہوگا؟ اچھے اخلاق والا۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، بعض جگہوں پہ عدم برداشت کا ماحول ہے، لڑائی جھگڑا فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں حالات جیسے بھی ہوں اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے، ضبط رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے تو ڈریں اس وقت سے کہ کہیں یہ عدم برداشت گناہ سے کفر تک نہ لے جائیں، کیونکہ عدم برداشت گناہ سے کفر تک لے جاتی ہیں۔ بعض لوگ عدم برداشت میں ایسے جملے بول دیتے ہیں جن سے ایمان ہی برباد ہو جاتا ہے۔ تو تحمل، بردباری، طبیعت کا ٹھہراؤ، یہ بڑی اعلیٰ صفت ہے۔
اللہ جس پہ کرم کرتا ہے، رحمت کرتا ہے، اس کی طبیعت میں نرمی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو طبیعت کی تیزی اور تھوڑی بات پر، چھوٹی بات پہ بڑا جھگڑا کھڑا کر دینا، یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں، یہ بد اخلاقی انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہے۔ اور اگر طبیعت میں ٹھہراؤ ہو، صبر ہو، ضبط ہو، تو یہ صبر، یہ ضبط اللہ کی رضا کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ نے آپ کو ذہن بھی دیا ہے، زبان بھی دی ہے، تو دماغ سے اگلے کی بات سمجھیں اور زبان سے اپنی بات سمجھائیں۔ افہام و تفہیم، اگر یہ افہام و تفہیم ہو تو پھر جھگڑے سے بچ سکتے ہیں۔ اور حدیث پاک ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی آدمی حق پہ ہو اور پھر جھگڑا کر سکتا ہو لیکن جھگڑا نہ کرے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں اسے جنت کے درمیان محل عطا کیا جائے گا، یعنی اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا جو جھگڑا چھوڑ دے، جو جھگڑا نہ کرے۔ شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ جھگڑا کروا کر وہ گناہوں کے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ حسد، بغض، کینہ، زبان درازی، جھوٹ، غیبت، یہ سارے دروازے کھل جاتے ہیں جب جھگڑے کا دروازہ کھلتا ہے۔ جو اچھے اخلاق والا ہے وہ حضور کے قریب ہے۔ میرے آقا کریم کو اخلاق حسنہ پسند ہے۔ فرمایا اے انس، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، جنت میں تمہیں میرا قرب ملے گا۔ کتنے وظیفے ہو گئے؟ 5۔ 6واں وظیفہ بیان کر رہا ہوں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ حدیث پاک ہے، فرمایا وہ تاجر، وہ بزنس مین جو دیانتداری سے اور سچائی سے کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، وہ تاجر جو صادق اور امین ہے، وہ تاجر جو دیانتداری سے اور سچائی سے کاروبار کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار بھی قرب رسول کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تجارت یہ دنیا داری نہیں، یہ بھی قرب رسول کا وظیفہ ہے اگر بندہ اس میں دیانتداری کو اپنائے۔ رزق تو وہ کمائے گا کاروبار کے ذریعے، لیکن اگر کاروبار میں دیانتداری ہے، امانت داری ہے، صدق ہے، تو یہ کاروبار بھی قرب رسول حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک تاجر تھا، بڑا کاروبار تھا، نوکر چاکر آگے کام کرتے تھے۔ اگر کوئی تنگ دست آ جاتا، غریب آ جاتا، پورے پیسے نہیں دے سکتا، یا کوئی مقروض تنگ دست ہے، مہلت مانگتا ہے، تو وہ تاجر اپنے نوکروں سے کہتا تھا اسے چھوڑ دو، یہ تنگ دست ہے، اسے مہلت دے دو، یہ غریب ہے، اس سے پیسے نہ لو، ویسے یہ چیز دے دو، اور ساتھ کہتا تھا تم اس کو چھوڑ دو، شاید اس کے بدلے اللہ مجھے چھوڑ دے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا جب وہ فوت ہوا اللہ نے اسے بخشش عطا فرما دی، اللہ نے اسے بخش دیا، چونکہ وہ تاجر تنگ دستوں کو مہلت دیتا اور کہتا انہیں چھوڑ دو، شاید اس کے بدلے اللہ مجھے چھوڑ دے۔ اور یہ واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ایک تاجر ایسا تھا، لوگ کھوٹے سکے اس کو دے جاتے، وہ مشہور ہو گیا تھا کہ کھوٹا سکہ کہیں نہ چلے، فلاں تاجر کے پاس لے جاؤ، وہ کھوٹے سکے لے لیتا ہے، سودا سچا دیتا ہے، قیمت کھوٹی لے لیتا ہے۔ وہ جو کھوٹے سکے ملتے صندوق میں وہ جمع کرتا جاتا،
بیٹوں نے کہا ابا جی کاروبار میں بڑا نقصان ہوگا، آپ کھوٹا سکہ لے کے سودا بیچ دیتے ہیں۔ باپ ہنستا مسکراتا، تمہیں بتاؤں گا میں کیوں کھوٹا سکہ قبول کرتا ہوں۔ جب بیمار ہوا، موت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، اس نے کہا وہ صندوق لاؤ جس میں میں نے کھوٹے سکے جمع کیے تھے۔ وہ صندوق لایا گیا، اب وہ ان کھوٹے سکوں میں ہاتھ پھیرتا ہے، اور ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے میں بندہ ہو کے کھوٹے قبول کرتا رہا، تو رب ہو کے مجھ کھوٹے کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کریم نے اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا۔ جو حدیث بخاری شریف کی میں نے آپ کو سنائی ہے کہ جو تنگ دستوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا اللہ نے اسے بخشش عطا فرما دی۔ تو تجارت یہ بھی اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین۔ 6 وظیفے ہو گئے، 7واں وظیفہ عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ وظیفہ بچوں کی پرورش کے حوالے سے ہے، فرمایا جو بچیوں کی آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے بچیوں کے حقوق ادا کیے، ان کی اچھی پرورش کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ تو بچیاں رحمت ہیں، بچیوں کی پرورش قرب رسول کا وظیفہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک ہے، فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ پھر حضور نے اپنی انگشت شہادت اور ساتھ والی انگشت مبارک دونوں کو ملا کے صحابہ کو دکھایا، فرمایا جس طرح میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ تو جو پیسہ آپ کسی یتیم کی پرورش پہ خرچ کرتے ہیں وہ پیسہ قرب رسول کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ میں نے چند وظائف بیان کیے کہ آخرت میں ان کے ذریعے حضور کا قرب ملے گا، اور یہی ان سے مقصود ہے اور بڑا جو ہے وہ مقصد ہے۔ لیکن جب آپ یہ کام کریں گے تو ان کی دنیاوی برکتیں بھی ظاہر ہوں گی، دنیا میں بھی ان کی برکتیں ملیں گی۔ مثلا مسند امام احمد کی حدیث ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے، کرم نوازی فرمائیں، کوئی وظیفہ عطا فرمائیں کہ دل نرم ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ یا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دل نرم ہو جائے گا، دنیا میں اس کی برکت ظاہر ہو رہی ہے کہ جو دل کی سختی تھی وہ دور ہو جائے گی اور دل نرم ہو جائے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو چند ایک اعمال بیان کیے ہیں، وقت تو گزر رہا ہے، اس نے تو پر لگائے ہوئے ہیں۔ زندگی کو فضول سوچوں میں اور فکروں میں ضائع نہ کریں، یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ وہ شوق اپنا لیں جو صحابہ کا شوق تھا، وہ شوق اپنا لیں جو آپ کی زندگی کو حقیقی معنوں میں زندگی بنائے گا۔ اور وہ شوق کون سا شوق ہے؟ قرب رسول کا شوق، رفاقت نبوی کا شوق، کہ کس طرح ہم رسول اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے چند ایک وظائف میں نے بیان کی، اگر آپ انہیں اپناتے ہیں تو آپ کی طرف سے یہ شوق کا اظہار ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں ہمیں حضور کا قرب ملے۔ دعا ہے اللہ کریم فتنوں کے اس دور میں ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، فکر آخرت عطا فرمائے، اور سلف صالحین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد
گھر جاندی نے ڈرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔